پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی اہم خبریں جو قومی اخبارات میں نمایاں کیا گیا ہے وہ بہار میں وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکاری خرچ پر انتخابی مہم چلائی، جم کر کئی پروجیکٹ وغیرہ، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کا SIR یعنی اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی فہرستوں کی تیاری، یہ دو خبریں ابھر کر آئی ہیں۔ اور علاقائی اخبارات میں اور مقامی اخبارات میں بارش کی صورتحال، سیلاب کی صورتحال، راجستھان، اتراکھنڈ، اتر پردیش، تلنگانہ، کرناٹکا اور کئی مقامات پر بارش کی صورتحال، راجستھان بھی اس میں ہے۔ اور غزہ کی سچویشن ہے، جسٹس یشونت ورما جن کے ہاں ڈھیر سارا پیسہ نکلا، اب وہ صاحب کو بھی اب جو شروع ہو گیا کہ میں نے کیسا کیا کیا۔ دیکھیے، انہوں نے خود چیلنج کیا ہے، روس یوکرین وہ بھی خبروں میں ہے، ڈونالڈ ٹرمپ بھی خبروں میں ہے، اور پہلگام حملے کی جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی تھی امریکہ نے، اب ہندوستان کو خوش کر دیا، اس پر پابندی لگا دی، اس کی فہرست۔ اور کمڑ یاترا وہ بھی خبروں میں ہے، اور اتر پردیش میں اور آسام میں ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں کی عمارتوں کو، گھروں کو مسمار کر دیا جائے۔ دیکھیے، کئی خبریں آئی ہیں، یعنی اس حد تک بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور شاید پتہ نہیں کہ آگے چل کر کیا ہوگا، کیسی سچویشن ہوگی۔ بلڈوزر تو دیکھیے کیا صورتحال ہے، یہ کہہ نہیں سکتے۔ اور روس یوکرین ہے، اور کئی ایک خبریں ہیں، ناظرین کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج ہفتے کا دن ہے، محرم کی 23 تاریخ ہے اور 19 جولائی۔ چلتے ہیں بہار۔ پہلے بہار میں دو قسم کی خبریں ہیں۔ ایک پہلی خبر جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان ہے۔ اب وزیر اعظم نریندر مودی اکثر کہتے ہیں بہار میں جنگل راج سے ہم نے نجات دلائی، لیکن حالیہ دنوں میں جس طریقے سے قتل خون، خواتین کی بدسلوکی، ان کے ساتھ ان کا اتیاچار، واقعات کے تابڑتوڑ واقعات ہو رہے ہیں، اور ایسے میں وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہار سے جنگل راج کو ختم کرنا ہے، اور جنگل راج کو ختم کرنے کے لیے ہماری حکومت کو ووٹ دے، یعنی جو وہاں جو ایک اتحاد ہے NDA کا، جس میں BJP ہے، جنتا دل یو ہے، اور LJP ہے یعنی چراغ پاسوان کے، پھر ایک دو اور چھوٹی پارٹیاں بھی ہیں اس کے اندر۔ تو اب نتیش کمار کے ساتھ ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ 10 لاکھ مکانات تعمیر کیے جائیں گے، فلاں گے۔ اور آپ دیکھیے، اس سے پہلے 50,000 کروڑ کا پیکیج دیا تھا، پتہ نہیں وہ پیکیج کے اندر ہی ہوگا، وہ لفافے میں ہی ہوگا، وہ بھی کھلا نہیں لفافہ، یعنی لاسٹ الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں دیکھیے کچھ یعنی کچھ صحافیوں نے جو جہدکار ہیں کہا کہ بھئی جو بات کرتے ہیں وزیر اعظم کو بہار کے دورے کے حوالے سے خاص کر، تو اس میں انہوں نے کہا کہ پیسے کا جو معاملہ تھا وہ 50,000 کروڑ میں کتنے ہزار کروڑ ملے، ابھی تک نہیں ملے، 5 سال کا بھی عرصہ ہو گیا اس سے۔ لیکن اب کیا ہو گیا، اب یہاں فلاں صنعتیں ہوں گی، اتنے لاکھ مکان دیں گے، اتنے روزگار دیے جائیں گے، بہت ساری، کافی بڑا جو ہے بیان ہے، لیکن لوگ یقین بھی کرتے ہیں اس پہ، ایسا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لیکن لوگ یقین کریں نہیں کریں، لیکن الیکشن کمیشن تو یقین کر لیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین حکومت یعنی BJP کو جتاتا ہے، ایک عام تاثر ہوتا ہے، لیکن اب ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ ہے SIR اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یعنی رائے دہندوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس کی خصوص نظر ثانی۔ تو اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 35 سے 40 لاکھ ووٹرز حذف کر دیے جائیں گے، اور ان میں تقریباً لوگ، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ RJD کے جو قائد ہیں تیجسوی یادو، ان کا بیان ہے، اس میں سب سے زیادہ جو متاثر ہونے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے ان کا ووٹ چھینا جا رہا ہے، اور کچھ تھوڑے پچھڑے طبقات کے لوگ ہیں۔
تو ٹھیک ہے بھائی، آپ رہ سکتے ہیں رہیے، لیکن آپ کو ووٹ دینے کا تو حق نہیں ملے گا. یا تو اس کے بعد آپ کو یہاں سے باہر بھیج دیا جائے گا، سمندر میں پھینک دیا جائے گا، چونکہ آپ کا ملک کوئی آپ کو قبول کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں یہ نہیں ہے. یا تو پھر آپ کو کہے گا کہ روہنگیا ہیں یا فلاں جگہ سے آئے ہیں فلاں. تو اس طریقے سے ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں کی، بہار کی، ان کو ووٹ سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب یہ ریویژن ہے، اور ریویژن کا جو آخری دن ہے وہ 25 جولائی ہے. تو خیر سپریم کورٹ نے تو 28 جولائی کی بات کی ہے، فیصلہ جو انہوں نے کہا. اور سپریم کورٹ کی جو صلاح دی گئی تھی الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ جو پرانی ووٹر کارڈ ہے آپ کے پاس، یا راشن کارڈ ہے، یا پھر آدھار ہے، یہ تینوں کو قبول کر لیجئے. آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہی ہونا ہے فلاں ہے. لیکن اس صلاح کا کوئی اثر نہیں ہوا. الیکشن کمیشن تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم کر دیں گے. اور آپ دیکھیے ایک بڑے پترکار ہیں دلی کے، اجیت انجم، جو بہار سے ہی ان کا اوریجن کے ہیں، حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک سروے کیا تھا، اس میں انہوں نے کھلا طور پر بتا دیا یہ سب جھوٹ چل رہا ہے پورا. صرف ہندوؤں کے وہ بھی آدھے غیر مکمل انہی کے جو ہے فارم لیے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے فارم تو ایک بھی نہیں ہے. جب یہ چیزیں انہوں نے پوری ثبوت کے ساتھ پیش کی تھی تو ان کے خلاف ایف آئی آر ہوا، اور اس پر ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو کل ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بہار کی صورتحال ہے. آتے ہیں ناظرین، چونکہ سیلاب، مانسون، بارش، یہ بھی کافی خبروں میں. دیکھیے شمال کے اخبارات سے خبر آئی ہے راجستھان میں بدترین قسم کا سیلاب آیا ہے کہ کئی مکانات ابھی بھی 4 فٹ یا 5 فٹ اس سے زیادہ جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں. یہ پوری پٹی جو اجمیر سے جودھ پور تک جاتی ہے، یہ پوری پٹی پر سیلاب کی صورتحال ہے، اور وہاں کافی سنگین صورتحال ہے. اور کئی علاقوں میں بارش کا پانی نکاسی نہیں ہونے کی وجہ سے شہروں میں جمع ہوا ہے پانی، اس کی خبر ہے. اور اتراکھنڈ کی بات ہے، اتراکھنڈ میں اور ہماچل پردیش میں یہ 2 جگہ تودے گرنے سے ویسے کافی بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کو اتنا منظر عام پر نہیں لایا گیا یہ ان واقعات کے بارے میں. یہ صورتحال ہے. البتہ کل ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں بہت طوفانی بارش ہوئی، اور اس کا اثر ایسا ہوا کہ یعنی 1 گھنٹے کی اس بارش نے تہس نہس کر کے رکھ دیا نظام کو ہمارے، یعنی جو بھی ہمارا نظام ہے پانی کی نکاسی کا، وہ پورا بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا. کئی گاڑیاں بہہ گئیں، کئی مکانات جو ہے منہدم ہو گئے، کئی مکانات، سینکڑوں مکانات کے اندر پانی آ گیا، درخت گر گئے، الیکٹریکل پولز گر گئے. اور آپ دیکھیے بڑے اچھے پاش علاقے جو جیسا رائے درگم، گچھی باؤلی، یہ بہت اچھے علاقے جو وہاں بھی یہ صورتحال ہے. اس حد تک صورتحال ہے کہ اب وہاں تک کاریں تک ڈوب چکی تھی، اتنی بڑی صورت. اور دوسرا دیکھیے ایک بڑی خبر، ایک آٹو موبائل کا شو روم ہے جس میں کاریں تھیں، 30 کاریں تھیں، وہ شو روم کے اندر پانی آ گیا، جو بیگم پیٹ کے قریب ایک علاقہ ہے، رسول پورہ حیدرآباد کا ہے. وہ پوری کاریں بہنے لگی. اب وہاں کے ملازمین کو نکالنے کے لیے کشتیوں کا استعمال کیا گیا. مطلب کار کی. تو دیکھیے یہ پانی کی عدم نکاسی، اس کی کیا ایک وجوہات ہو سکتی ہے. یعنی 1 گھنٹے کی بارش نے پوری پول کھول دی، چاہے وہ راجستھان ہو یا تلنگانہ ہو یا حیدرآباد کا معاملہ ہو. تو یہ صورتحال ہے. تو کافی بڑی صورتحال ہے. اور یہ بتایا جائے کہ ڈپریشن، جو ایئر کا ڈپریشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے، ویسے بھی مانسون کا بھی بارش ہے، مانسون کی بارش بھی ریگولر ہوتی ہے، ویسے بھی بارش کا جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یعنی ایئر ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ہوا کے دباؤ میں کمی ہی بارش کو لے کے آتی ہے. تو یہ سچویشن ہے بارش کی صورتحال. ایک اور خبر، ہم عالمی خبروں میں جانے سے پہلے ملک کے اندر کیا کیا چیزیں اور ابھر کر آئی ہیں اس میں. اب دیکھیے کنوڑ یاترا، الہ آباد جس کا اب نام بدل کر پریاگ راج رکھ دیا گیا ہے، وہاں جمعے کی نماز ہو رہی تھی، اور کنوڑ یاترا جو ہے وہ پورے ڈھول تاشے لگا کر، عام طور پر خاموش بھی جاتے ہیں لوگ، لیکن چونکہ دیکھ لیا کہ جمعے کی نماز ہو رہی، کافی بڑا اجتماع ہے، تو لہٰذا انہوں نے خیر جو معاملہ، کیونکہ وہ سرکاری مہمان کے طور پر ہے، ان پر پھول برسائے جاتے ہیں، ان کو بہت مقدس ہے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مقدس وہاں ان کو کہا کہ بھئی آپ خاموشی سے چلے جائیے نا، ابھی تھوڑے ہمارا 10 منٹ کا معاملہ ہے،
ہمارا خطبہ چل رہا ہے، اس کے بعد ہماری نماز ہو جاتی ہے، آپ سکون سے بجائیے، جائیے، کیا کریے، مسجد کے سامنے سے جائیے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں کریں گے ہم، چونکہ آپ ایک اسپیشل آپ کو ٹریٹمنٹ دیتی ہے سرکار یہاں کی، لیکن نہیں، ہم یہاں ٹھہر کر بجائیں گے، ابھی آپ گزر جائیے نا، نہیں، اس پر کافی جھڑپ ہو گئی۔ اب دیکھیے کمر یاتراؤں کو تو ایڈمنسٹریشن کی تائید، پولیس کی تائید، سب کی تائید، اب انہوں نے نمازیوں پر جو ہے مار پیٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک بڑا جھگڑا ہو گیا وہاں۔ اور شمال کے اخبارات نے، دینک بھاسکر ایک بڑا اخبار ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کیسے شرنگازی کی گئی ہے، حالانکہ یہ جو کمر یاترا ہوتی ہے وہ ایک بہت دھارمک ہوتی ہے، اس میں شرنگیزی کی گنجائش نہ ہوتی ہے، لیکن معاملہ اب الگ ہو گیا۔ گزشتہ 2-3 سال سے یہ بالکل سرکاری سرپرستی میں پوری طریقے سے یہ الگ ہی نوعیت کی ہو گئی۔ اور دوسری طرف مظفرپور اور میرٹھ وغیرہ کے جو علاقے ہیں وہاں بھی کمر یاتراؤں کا معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور کئی دکانیں، ہوٹلیں جو مسلمانوں سے یا ان کے ملازمین سے، ان کو یا تو بند رکھا گیا اور مسلمانوں کا پورا بائیکاٹ کر رہا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی ہندو ہوٹل کے اندر کوئی باورچی مسلمان بھی ہوتا ہے یا ویٹر مسلمان ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ناپاک ہو جائے گا ان کا کھانا جو سرو کیا جاتا ہے۔ تو کئی ایک سوال ہے۔ تو اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ جہاں سے اناج لیتے ہیں اس ہوٹل میں، کہا دیا جا رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ گیہوں وغیرہ چاول کون سی دکان سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں، کسی مسلمان کی دکان سے لیتے ہو، وہ بھی ہم نہیں کھائیں گے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ جا کر پوچھیں گے کھیت کون سے کھیت کی ہے، یہ مسلمان کا کھیت ہے یا ہندو کا کھیت ہے، اس کا نہیں لیں گے۔ تو اب یہ رکنے والی نہیں ہے چیزیں۔ تو بڑا عجیب دکھا مجھے، مظفر نگر، میرٹھ وغیرہ میں 2 واقعات ایسے ہوئے کہ اس نے پوچھا کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے پاس تمام ہندو ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کے جو سپلائی کرنے والے کون ہیں، سامان سپلائی کرنے والا آپ کے پاس، یعنی ویجیٹیبل سپلائی کرنے والا، اناج سپلائی کرنے والا کون ہے، کون سے جو ہے ڈیلر کے پاس سے آپ یہ سامان لاتے ہیں؟ نے کہا کہ نہیں، آپ ناپاک ہے، یہ ہم نہیں کھائیں گے آپ کا، آپ جو ہے ہندو ڈیلر سے، ہندو سپلائر سے لانا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے بھئی، ایسا کریں گے۔ اب ہندو ڈیلر کے پاس جا کر انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں، کدھر سے لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں لیتے ہیں، آپ کہاں سے لیتے ہیں، نہیں کون سا کس کا کھیت ہے۔ اب یہ رکنے والی بات میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگی، یہ اب آگے چلتے رہے گی، کون سے کھیت کا ہے، وہ کھیت مسلمان کا ہے، ہندو کا ہے۔ اب یہ تو اب یہ چیزیں اس حد تک ان کا دماغ جو ہے ہو چکا ہے، کیونکہ سرکاری سرپرستی ہے، سرکار کے پوری طریقے سے، جیسا کہ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ کیا یہ سرکاری مہمان ہیں، جس طریقے سے ان کی ہمیشہ آب ہوگا تو ان کے لیے روڈ روک دینا، ان کے لیے ہر چیز وہ کر دینا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ یہ تو خیر کمر یاترا کی بات ہے۔ دوسری جو چل رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، آسام اور اتر پردیش میں جم کر مسابقت ہو رہی ہے 2 ریاستوں میں۔ اب دیکھیے امبیڈکر نگر کہہ کر ایک ضلع ہے، وہاں کے ایک علاقے سے آئی ہے کہ ایک جو ہے باقاعدہ زمین خرید کر، وہ بھی جس شخص سے غنیمت خریدے اس کے لنک ڈاکومنٹ ہیں، وہ بھی لنک ڈاکومنٹ آج کے نہیں، کئی سالوں کے پرانے، مطلب لنک ڈاکومنٹ سے خریدے۔ ایک ٹیچر صاحب مسلمان ہیں، وہ پوری اپنی کمائی وغیرہ، ان کا جو بھی گریجویٹی وغیرہ ملتی ہے، انہوں نے 3 منزلہ مکان بنایا، چلو بھائی کچھ لوگوں کرائے پہ بھی دیں گے، کچھ آمدنی ہو جائے گی، میرے وظیفے کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا۔ اب ان کو نوٹس دے دی گئی کہ بھائی یہ غیر قانونی ہے، اویدھ کہتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد نوٹس آئی اور ان کا گھر توڑ دیا گیا۔ اب وہ بالکل ملبے کے سامنے کھڑے کہا کہ میری زندگی کی پوری پونجی میں نے اپنے اولاد کے لیے بھی رکھی تھی، یہ چیزیں اب یہ ختم ہے، سوائے کپڑوں کے ایک بیگ کے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت نے بالکل میری بات بھی نہیں سنی اور کہا کہ نہیں یہ تو بالکل، اب چونکہ ریکارڈ انہی کے پاس ہے، اب ان کو تبدیل کرنے میں، جبکہ ساری چیزیں جس سے خریدا میں نے، خریدار نے، اس سے پہلے جس نے خریدا تھا اس نے کس سے خریدا تھا، یہ سارے لنک ڈاکومنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں ہے، چونکہ اب مسلمانوں کی جو بھی زمینات ہوں گی وہ سرکاری کھاتے میں آ جائیں گی اور اس کے بعد اس کو ڈیمالیشن کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی گزشتہ دنوں بہرائچ میں ایک بہت بڑا جلال الدین شنگو بابا کے نام سے ہے، ان کی عمارت کو جو ہے ڈھانے سے پہلے میڈیا کو بتایا گیا دیکھو اس کے گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں،
الیکٹریکل جنریٹر ہے، اتنے پنکھے ہیں، اتنا بڑا فریج ہے، فلاں ہے، یہ اتنا کہاں سے لیتا ہے؟ یہ تو اس کا ای ڈی ڈال دیا اس کے اوپر، اتنا پیسہ کہاں سے اس کے پاس؟ یعنی تم یہ بتانا ہے کہ تم دوہرے معیار کے سٹیزن ہیں، تم ہمارے سامنے آنکھ نہیں دکھا سکتے، تم کو نیچے ہم کر دکھائیں گے یہ۔ اور آسام میں اس وقت 4.5 لاکھ جو جماعت العلماء کی جو سروے آیا ہے اس میں 4 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ 2 علاقے ہیں آسام کے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں جو مسلمانوں کی کثیر آبادی والے گاؤں کو پورے کا پورا مسمار کر دیا گیا۔ کہا کہ یہ نہیں، ایک جگہ کہا کہ یہاں تھرمل پاور اڈانی کمپنی کو دے رہے ہیں، ہم یہ کریں گے، دوسری طرف یہ ساری کی ساری سرکاری زمین ہے یہ، اور یہ بالکل۔ تو اب یہ اس پر کچھ جو قومی جو شعور ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ کچھ کہنے والے نہیں ہیں۔ پورا سسٹم اس وقت تک اینٹی مسلم، اینٹی مائنورٹی ہو چکا ہے۔ اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شعور والے ہیں یا اپوزیشن ہیں کس حد تک ہے، بلکہ اپوزیشن میں بھی اب پھوٹ ہو چکی ہے، تو وہ پھوٹ کس نوعیت کی ہے اس پر بھی میں بات کروں گا، اور دیگر خبریں بھی ہیں ناظرین، میں اس پر بھی میری گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، عالمی خبروں میں پر بات کرنے سے پہلے کچھ اور خبریں ہیں جو مقامی نوعیت کی خبریں ہیں۔ نام بدلنے کی جو باتیں ہیں وہ تو آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش، آسام، اتراکھنڈ، راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش، یہاں تو جم کر چل رہا ہے۔ اب مہاراشٹرا کب پیچھے رہنے والا ہے؟ اب مہاراشٹرا میں اب نام بدلنے کے، آپ نے دیکھا کہ اورنگ آباد کا نام بدل دیا گیا، عثمان آباد کا نام بدل دیا گیا۔ اب یہ ایک سانگلی کی ضلع ہے، وہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اسلام پورہ۔ اب اس کا بھی نام نہیں، یہ بھی نہیں ہونا، یہ اسلام یعنی اسلام، دیکھیے جو نفرت اس حد تک بتا دی گئی ہے، یعنی ذہنوں میں بسا دی گئی، اب اس کا نام بدل کر باقاعدہ طور پر اسمبلی میں اس کا اعلان کیا گیا، اور اسمبلی میں اب دیکھیے اسمبلی کی جو رپورٹنگ آئی ہے وہاں کیسے دنگا مشتی پھیلا، اب اس کا نام بدل کر ایشور پور رکھ دیا گیا، اسلام پور کے بجائے ایشور پور۔ ٹھیک ہے، چلیے نام بدل دیجئے، تاریخ بدل دیجئے، سب بدل دیجئے، لیکن حقیقت تو نہیں بدل سکتے آپ۔ جو حقیقت ہے، جیسا کہ گزشتہ دنوں ہم NCERT کا جو ہے جو نصاب ہے CBSE وغیرہ کے جو سوشل سائنسز میں یعنی سماجی علوم میں کس طریقے سے پوری مسلمان یعنی دہلی سلطنت سے لے کے، یعنی دہلی میں محمد بن غوری سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک تقریباً 740 سال کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو ظالموں کا پیریڈ کہا دیا گیا۔ انہوں نے مندروں کو توڑا، قتل عام کیا، حتیٰ کہ اکبر جس نے دین الہی شروع کیا تھا، جس نے پوری اپنے محل میں ہر قسم کے، ویسے بھی تمام حکمران پورے سیکولری تھے، لیکن اب ان کو بڑا کہا کہ یہ نہیں، یہ بھی اکبر کو بھی نہیں بخشا گیا، جبکہ مہارانا پرتاپ ان کو یہ عظیم لوگ تھے، فلاں کے عظیم تو شیواجی بڑے عظیم تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اب چونکہ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب کسی کو بھی کسی بھی زمین کو یہ سرکاری قرار دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو جو ہے منہدم کر سکتے ہیں۔ اب عدالتوں میں کون کون جا سکتے ہیں، کس کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ عدالتوں کا رخ کرے انصاف کے لیے؟ تو اس پورا سسٹم ہی ایک طرفہ ہو چکا ہے، تو یہ بدترین صورتحال یہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اور ایک بات ہے، اور ایک جسٹس صاحب ہے، جسٹس یہ ہے ورما، یشونت ورما، یہ پہلے دلی ہائی کورٹ کے جج تھے صاحب۔ یہ دلی میں ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، سرکاری بنگلہ ہے، اور یہ صاحب تفریح کے لیے کلو منالی گئے تھے چھٹیاں منانے، اور خیر کس کے ساتھ گئے، کیا گئے، ہر ایک کے نجی معاملات ہوتے ہیں، اس میں نہیں جائیں گے ہم، تو خیر جو بھی ہو گئے، ان کے غیاب میں ان کے گھر میں آگ لگی، تو چوکیدار نے، ان کے جو بھی سیکورٹی تھے، گھر کی سیکورٹی کرنے والوں نے، فائر انجن نے دروازہ کھولا، آگ بجھائی، اور دیکھا کہ نوٹوں سے بھرا ہوا کمرہ ہے۔ کسی نے کہا کہ 70 کروڑ ہے، کسی نے کچھ کہا، غیر، لیکن سرکاری طور پر یہ عدالت کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا کتنے کروڑ تھے ویسے، خیر جو بھی ہو، کچھ پیسے جلے بھی تھے، کچھ نہیں بھی جلے تھے، تو یہ تھی۔ اب اس صاحب کے خلاف انکوائری ہوئی تھی، اور
سپریم کورٹ کی انکوائری نے ان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے حکومت کو لکھا کہ ان کے خلاف امپیچمنٹ ہونی چاہیے، یعنی مواخذہ، کیونکہ جج کو نکالنے کا جو قانون ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہی ذریعے ہی ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ ہو یا کوئی ہو ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی. تو انہوں نے لکھ دیا. تو اب حکومت جو ہے، اب پارلیمنٹ کا اجلاس 21 سے شروع ہونے والا ہے، 21 جولائی سے. تو پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومت کہہ رہی کہ بھائی ان کے خلاف ہم امپیچمنٹ شروع کر دیں گے اور ان کا نکال لیں گے. اب یہ صاحب دیکھیے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا، یعنی چوری تو چوری، سرزوری کہتے ہیں دیکھیے آپ. ہاں تو اب ہاں یہ سب غلط ہے. ارے بھائی تمہارے پاس نوٹ نکلے، اس کے بارے میں یہ کر سکتے، تمہارے گھر سے نکلے. ہاں تو نکلے تو کیا میرے رہ سکتے کیا؟ وہ نہیں ہوں گے، میرے غیاب میں کوئی آ کے رکھ دیا ہوگا. دیکھیے آپ اتنا دیدہ دلیری، چونکہ یہ سرکار کے پیچھے، سرکار ان کے پیچھے رہتی ہے، ایسے لوگوں کرپٹ لوگوں کے خلاف تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں. اور آپ دیکھیے وہیں جسٹس شیکھر یادو کو بخش دیا گیا، جو الہ آباد ہائی کورٹ کے اندر کمرے میں، الہ آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا تھا. اس کے خلاف کچھ نہیں، وہ تو ہمارا آدمی ہے نا، اس کو تو خیر آپ وہ آگے بڑھ کے منتری بنائیں گے، بڑا آدمی بنائیں گے اس کو، چونکہ کوالیفیکیشن ہے. جتنا آپ مسلمانوں کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کریں گے، ان کو نیچا کریں گے، ہم آپ کو اونچا کریں گے. یہ حکومت کا جو ہے طرز ہے. تو یشونت ورما اب گڈھے پہ آ گئے. اب کیسے؟ اب چیلنج کر دیا. اب چونکہ اب پیر سے پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ میں وہ امپیچمنٹ موشن ہونے والا ہے، تو سپریم کورٹ سے اسٹے لگا دیں گے انہوں، ہے نا. اس کے بعد ان کی میعاد تھوڑی دن کے بعد ختم ہو جائے گی، بچ جائیں گے. کئی کا امپیچمنٹ ہوتا ہے، پیسے بھی بچ گئے، نوکری بھی بچ گئی، عزت بھی بچ گئی، کیونکہ سرکار خود ایسی ہے. تو یہ صورتحال ہندوستان اس طریقے سے جا رہا ہے. تو خیر آتے ہیں ناظرین عالمی خبروں میں. عالمی خبروں میں دیکھیے وائٹ ہاؤس واشنگٹن سے خبر آئی ہے کہ پہلگام حملے میں جس تنظیم نے، جو پاکستانی تنظیم لشکر توبہ کی ایک ذیلی تنظیم ہے، اس TRF، تو اب اس پر امریکہ نے پابندی لگا دی. اس کی بڑی خبر ہمارے قومی اخبارات نے دی ہے. دیکھو امریکہ نے کتنا ہندوستان کا ساتھ رکھا کہ اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دیا. اب یہ جس کو بھی چاہے دہشت گرد قرار دے سکتے ہیں، جس کو بھی چاہے کہ نہیں یہ بہت امن پسند ہے. جیسا کہ سیریا میں احمد الشرع کی جو تنظیم تھی، اس پہ نہ صرف اس کے سر پہ کئی لاکھ جو ہے ڈالر کا انعام تھا، اور اس کی تنظیم پوری طریقے سے دہشت گردی وہ بھی ٹاپ لسٹ میں تھی. چونکہ اب وہ ان کے تابع ہو گئے، زیونسٹ کے تابع ہو گئے، امریکہ کے تابع ہو گئے، تو ان کا بھی جو ہے بلکہ ان کا خیر مقدم کیا گیا ان کا. ارے یہ صاحب تو وہ تو ہو گئے، تو اب ان کی تنظیم کو دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. تو خیر سیریا اور اسرائیل کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آؤں گا اس خبر کے پر. لیکن بتانا یہ ہے کہ امریکہ جس کو چاہے دہشت گرد بھی قرار دے سکتا ہے، جس کو کہا کہ نہیں یہ تو بہت اچھا ہے. اب دیکھیے ایک عالمی دہشت گرد ہے نیتن یاہو، اس کا نام ہے، اسرائیل کا، جو قاتل ہے. جبکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نمبر 1، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس نے ان کے خلاف وارنٹ بھی دیا اور یہ کہا کہ یہ مجرم ہے، انسانیت کا مجرم ہے. لیکن اس کا تو وائٹ ہاؤس میں استقبال ہوتا ہے، اور خود وہ ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو فوجداری عدالت ہے، اس کا اطلاق سارے ملکوں پہ ہوتا ہے جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں. لیکن اقوام متحدہ کے رکن ہوتے ہوئے بھی امریکہ کے صدر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ ان پر لازم ہے کہ ان کی گرفتاری کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو نیو یارک کے میئر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں زہران ممدانی، انہوں نے کھلا کہا کہ بھائی چونکہ امریکہ کا قانون بھی یہ کہتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو احکامات ہیں اس کے لحاظ سے جو قاتل ہیں، جو مجرم قرار دیے گئے ہیں عدالت کے ذریعے، ان کی گرفتاری ہوگی. اور وہ نیو یارک آئیں گے تو میں گرفتار کروں گا. اس پر کافی بھون چال ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ان کے سامنے تو وہ تو چھوٹا آدمی ہے، ایک کینڈیڈیٹ ہے، ابھی میئر بھی نہیں بنے. میئر ایک ملک کا صدر، وہ بھی ملک کا صدر جو دنیا کا چودھری ہے. تو دیکھیے، تو اب خیر ہندوستان بڑا خوش ہو گیا. دیکھو کیا بات ہو گئی ہے. تو ہندوستان کو تو یہی ہونی چاہیے بھائی، تھوڑا سا خوشی. لیکن کیوں پاکستان، آئی لو پاکستان کہا انہوں نے، اور وہ پاکستان کے فوجی کو انہوں نے حلال غذا کھلایا، پھر اس کے ساتھ یہ جنگ روکنے کی بات کی. اس پہ تو ہم نہیں تھے. اور ایک بات دیکھیے، ایک یمن میں جو
سزائے موت کی وہ ہے منتظر ایک نشا پریا نرس ہے، ان کو بچانے کے بارے میں بھی حکومت کہہ رہی ہے کسی کا کوئی رول نہیں، ہم ہی کر رہے ہیں سب۔ یہ بھائی دیکھیے 16 جولائی کو ان کی سزا ہونی چاہیے تھی، 14 جولائی سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھیے، سپریم کورٹ میں سرکاری وکیل حکومت ہند کی نمائندگی کرنے والے نے یہ کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی، اب ہم یہ نہیں ہو سکتا، یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ کھلی بات کہی ہے۔ کورٹ نے پھر بھی کہا کہ آپ سفارت نہیں، ہم نے ساری کوششیں کر لی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی۔ 15 جولائی کو خبر ڈیولپ ہوتی ہے کہ کیرلا کے ایک بہت بڑے جو ہے صوفی ابو بکر مسلیار، انہوں نے بات کی اور اس کو ٹال دیا، کہا کہ بھئی آپ لوگ جب تک بات کر لیجئے۔ تو کل دیکھ رہا تھا میں وزارت خارجہ کی بریفنگ جسوال صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، ہمارا جو معاملہ ہے یہ ہے۔ انہوں نے کسی کا ذکر تک نہیں کیا کہ بھئی ان کی وجہ سے ٹالا گیا ہے، فلاں شخص کی وجہ سے ٹالا گیا۔ خیر وہ شخص کو کسی کے آپ کی ستائش کی، آپ کے حوالے ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان کے جو تعلیمی ادارے جات ہیں اس کے میرے پاس میسیجز آتے رہتے ہیں ان کے، کافی جو ہے دنیا بھر سے لوگ آ کے پڑھتے ہیں ان کے، دنیا بھر سے، ویسے زیادہ مسلمانی ہیں لیکن دیگر طبقات کے بھی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی پر زبردستی نہیں کی، تعلیم دی جاتی ہے، ہر قسم کی تعلیم ہے ان کے پاس، یعنی دین سے لے کے اسپیس تک ان کے پاس ان کے اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی خدمات ہے ان کے، آج کی نہیں ہے، تقریباً 60-70 سال سے وہ کام کرتے آ رہے ہیں اور بڑا مقام ہے۔ تو خیر حکومت ہند اور ہمارے جو چنٹو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے نہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہمارے ہندوستانی حکومت کر رہی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے کرو بھائی، اچھی بات ہے نا، چلو پھر عدالت میں کیوں کہا ہم بے بس ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو یہ اس کے بارے میں نہیں کہہ رہے۔ 14 جولائی کی جو ہے پروسیڈنگ ہے، 15 جولائی کے اخبارات میں آئی ہے، اخبارات دیکھیے آپ اس دن کے، خود قومی اخبارات ہیں، علاقائی اخبارات نے بھی کہا نہیں نہیں حکومت ہند نے ہاتھ اٹھا دیا گیا۔ سنیں تو دنیا یعنی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو میں دنیا میں میرا نام ڈنکا چل رہا ہے، یقین ڈنکا چل رہا ہے آپ کا، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ایک ہیرے کی سونے کی مالا پہن کر ضرور آتے ہیں، سرکاری اعزاز ملتا ہے، وشوا گرو بھی ہے، لیکن بعض جگہ وشوا گرو جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، آتے ہیں اب یہ سیریا اور اسرائیل میں کیا ہوا، یعنی ملک شام اور اسرائیل میں ایسا اسرائیل نے کیا کر دیا، جبکہ شام بھی ان کے تحت ہی آ گیا، اور 2-3 میٹنگیں ہوئی ہیں شام سیریا کی نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، چونکہ اب امریکہ کہہ رہا کہ نہیں یہ غلط فہمی کی وجہ سے اسرائیل نے مار دیا، غلط فہمی ہے۔ دیکھیے حالانکہ پوری طریقے سے جب ایران حملہ تھا، اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا، سیریا نے اسرائیل کی مدد کی، ایران کے میزائل کو آنے نہیں دیا، اور اس کے انعام کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے اعلان کیا کہ ارے بھائی سیریا کو میں پورے سینکشنز نکال دیتا ہوں، وہ ہماری مددگار ہوئی۔ ویسے شخص پر، ویسے جو ہے ملک پر، ویسی اسٹیبلشمنٹ پر جو خود ہی کا ہے، احمد اشرا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے، ایک الگ تنظیم ہے، وہ خیر کل تک جس جو تنظیم سے دہشت گرد تھے وہ دہشت گرد نہیں بلکہ اب تو لاڈلے کہتے ہیں نا، لاڈلے بنے ہوئے ہیں، یعنی ڈارلنگ کو کہتے ہیں لاڈلے، تو اب وہ ڈارلنگ بنے ہوئے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے، لیکن اس پر بھی اسرائیل نے کیوں حملہ کیا؟ تو نیتن یاہو کا بیان دیکھیے آج کے اخبارات کی، نہیں انہوں نے کچھ حدود پار کر لیے تھے، ہم انہیں کھلائی کر دیا تھا کہ ساؤتھ میں آپ جو ساؤتھ سیریا ہے، یعنی دیکھیے اس ملک اس کا ہے لیکن سارا معاملہ ان کا چلتا ہے، نہیں وہ دروز ہے نا، وہ ہمارے لوگ ہیں، آپ ان پر جو ہے وہاں کے بدو جو ہے، عرب بدو ایک ٹرائبس کا نام ہے، انہوں نے حملہ کیا تو آپ فوج بھیج دیے، وہاں آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم بدوؤں کو ہم مار رہے ہیں، اسرائیل کھلے طور پر مار رہا ہے، اور آپ فوجی بھیجائے، بلکہ آپ دمشق میں آپ کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر اس کو ہم نے تباہ کیا ہے۔ تو یہ ان کی وضاحت ہے اسرائیل کی، اور امریکہ کہ نہیں یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے، سیریا تو ہمارا ہی ہے، یعنی مطلب اسرائیل کے ساتھ ہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہے۔ دوسرا جو روس اور یوکرین، اب دیکھیے میں کل ایک یعنی روس اور یوکرین کی جو جنگ کی طرف سے تقریباً 1000 سے زائد یوکرینی فوج کے تابوت، یعنی جو لوگ جنگ کے دوران روس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے یوکرینی فوج کے، ان کو دیکھیے جنگ کے اصول ہوتے ہیں
اور مجھے اچھا بھی لگا. ٹھیک ہے جنگ میں آپ کسی کو مار رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن مارنے کے بعد ان کی جو لاشیں ہوتی ہیں ان کو محفوظ رکھا جاتا ہے، پوری طریقے سے ان کو کیئر کیا جاتا ہے. اور ایک معاہدے کے ذریعے ایک معاہدہ ہوا کہ بھئی ہم یہ ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں ان کا تبادلہ ہونا چاہیے. تو 1,000 سے زائد جو یوکرینی جو فوجیوں کی لاشیں ہیں ان کو پورے سمان کے ساتھ دیا گیا، ان کو پورا محفوظ رکھا گیا، ان کے کفن دیے گئے، ان کو سلامی دی گئی. یعنی دشمن بھی ہونے کے باوجود بھی روس نے وہ کام کیا. اور دوسری طرف غزہ میں حالانکہ وہاں کوئی جنگ نہیں ہے، معصوم لوگوں کو مارتا ہے، مارتے مارتے اب وہاں کے قبرستانوں میں مردوں کو پھر سے جو ہے بلڈوزر سے نکال کے ان کو کچلا جا رہا ہے. یعنی گھوڑے مردہ گھوڑے پہ کتنے بھی آپ کوڑے لگاؤ کیا ہونے کا ہے، لیکن اس سے آپ کی بربریت آپ کے اندر کا جو ہے نا وہ معلوم ہوتا ہے. تو دیکھیے غزہ کے اندر قبرستان میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، چلا کے مردوں کی لاشوں کو نکالا جا رہا ہے، میتوں کو جو زمین میں دفن ہے ان کو بلڈوزر کے ذریعے کھندا جا رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر شاید چنگیز خان نے بھی نہیں کیا ہوگا. چنگیز خان نے بولتے ہیں لوگ کہ اس نے انسانی کھوپڑیوں کی ایک چوٹی بنائی، یعنی پہاڑ کی چوٹی ایسا بنائی، اتنی بنائی. لیکن یہاں آپ دیکھیے ابھی تک جو مرنے والوں کی تعداد ہے 58,000 ہو چکی ہے. ان کی کھوپڑیاں کتنی ہوں گی؟ آپ 58,000 کی کھوپڑیاں. چنگیز خان کی جو کھوپڑیوں کی چوٹی بنائی تھی، پہاڑ بنایا تھا، اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. لیکن چنگیز خان نے کبھی مردوں کو زمین میں کھود کر پھر سے وہ نہیں کیا تھا جو یہودی اس وقت کر رہے ہیں. تو خیر اس طرح آج میرے ناظرین آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.